السلام علیکم اور ویلکم ٹو فری لرن اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے آئین کے بارے میں بتاؤں گا کہ آئین کس طرح کا ہے کس ملک کا، اور اس کے بعد جتنے بھی آئین دنیا میں ہے ان کے مابین جو کامن فیچرز ہے، ایک ساتھ خصوصیات ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ دنیا میں جتنے ممالک ہیں ہر ایک ملک کا ایک اپنا آئین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آئین دوسرے ملک سے کے آئین سے دوسرے ملک کے آئین سے الگ ہوتا ہے، اس سے چینج ہوتا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں میں نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بتایا تھا، ہسٹری کے بارے میں بتایا تھا، اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے بعد 4 ڈیفرنٹ ٹائپس آف کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل نیچر اینڈ کامن فیچرز آف کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں نا، وہ کسی بھی خاص پرٹیکولر رسپیکٹس کے سرے میں، اس کے سینس میں ایسے نہیں ہے کہ دو ممالک کا ایک ہی سیم کانسٹیٹیوشن ہو، ٹھیک ہے۔ بعض کانسٹیٹیوشن، بعض آئین بہت لمبے اور ڈیٹیل میں ہوتے ہیں، جس طرح کہ دنیا میں سب سے لمبا، سب سے ڈیٹیل جو آئین ہے وہ انڈیا کا ہے، 387 آرٹیکلز پر مشتمل ہے، اور اس میں 9 اسکیجولز ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں دوسری طرف پہ، تو دنیا کا سب سے چھوٹا اور شارٹیسٹ جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ہے، ان میں 7 آرٹیکل ہیں اور 27 امینڈمنٹ ہو چکے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم سویڈن کو دیکھیں، اس میں سوشل سیکورٹی اور لیبر لاس کے لیے اپنے قانون اسپیسیفائی کیے ہیں انہوں نے۔ کروشیا میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ان کیس آف وار میں کچھ ایسے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ ان کو ریسٹرکٹ کیے ہیں۔ اس کے بعد جاپان کو اگر ہم دیکھیں، جاپان نے کیا ہے، انہوں نے وار کو ریناؤنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جنگ کا خاتمہ کیا ہے، جنگ وہ نہیں چاہتے ہیں۔ فروری 2000 فروری میں جاپان کے پرائم منسٹر شنزو ایبی، انہوں نے نیشنل ڈائٹ، جو جاپان کا پارلیمنٹ ہے، میٹنگ بلایا، اور آرٹیکل 9 جو جاپان کا کانسٹیٹیوشن ہے ان میں ایمینڈ کیا، اور انہوں نے اس ایمینڈمنٹ میں وار کو کیا ریناؤنس کیا، اور انہوں نے سیٹلنگ ڈسپیوٹ کا اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک طرح کی جنگ سے دست برداری کر لی جاپان نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کچھ ممالک ہے ان کے جو آئین ہے وہ فلیکزیبل ہے، لچکدار ہے، اور کچھ کے ریجڈ ہے، جو کہ پچھلے ویڈیو میں نے مینشن کیا ہے۔ فلیکزیبل اور لچکدار اور ریجڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس کی ایگزامپل ہے، امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریجڈ ہے، سخت ہے، کیونکہ ابھی تک 27 امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ اور پاکستان انڈیا میں اگر اس کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو وہ بہت فلیکزیبل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تقریباً انڈیا میں بہت زیادہ امینڈمنٹ ہو چکے ہیں، 104 امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ اور اگر پاکستان کو دیکھیں تو اس میں تقریباً ابھی تک 26 امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو 4 کامن کانسٹیٹیوشنل فیچرز ہے، وہ یہ ہے۔ پہلا کامن کانسٹیٹیوشنل فیچر ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے جتنے بھی دنیا میں آئین ہیں نا، ان میں سارے آئینوں میں آپ کو یہ ملے گا، پہلا پریمبل آپ کو ملے گا، جس کو ہم مقدمہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے نا، اس میں ایک ملک کا جو ہسٹری ہوتی ہے ایک ملک کی، وہ اس میں مینشن ہوتی ہے، اور بیسک آؤٹ لائن آف دا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جتنے بھی سمبلز ہوتے ہیں، نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، نیشنل اسپائریشنز ہوتے ہیں نا، وہ جتنے ہوتے ہیں نا وہ پریمبل میں انہوں نے کوٹ کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریمبل میں جسٹ آؤٹ لائن دا ٹوٹل کرکس آف دی کانسٹیٹیوشن پریمبل میں ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں نا، یا جس کو بیل آف رائٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی جو بیسک رائٹ انسان کو اسٹیٹ کی طرف سے ملتے ہیں، وہ ہر ایک ملک میں آپ کو ملیں گے۔ اگر ہم دیکھیں اس میں پولیٹیکل رائٹس بھی ہوتے ہیں، سیول رائٹس بھی ہوتے ہیں، سیوک رائٹ ہم کہہ سکتے ہیں بھی، سوشل پولیٹیکل اکنامیکل رائٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریلیجیس رائٹس بھی ہوتے ہیں نا، ایجوکیشنل رائٹس بھی ہوتے ہیں نا۔ اور ابھی جو نئی کانسٹیٹیوشن 1948 کے بعد جتنے آئے ہیں نا، انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹ ہے نا، وہ یونائٹڈ نیشن کا جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے نا، 1948 میں جو بن چکا ہے، انہی کے بہاف پہ انہوں نے اپنے آئین میں وہ ڈالے ہیں۔ جیسا کہ ہم اگر دیکھیں تو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل 12 سے لے کر آرٹیکل 35 تک
پارٹ 3 میں فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس میں کیا آتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس میں پہلا رائٹ تو بیسک رائٹ ٹو لائف ہوتا ہے نا، کہ ایک اسٹیٹ میں ہر انسان کو لائف زندہ رہنا اس کا یہ حق ہے۔ اس کے بعد رائٹ ٹو فریڈم ہو گیا۔ رائٹ ٹو فریڈم میں پھر کیٹیگریز ہے۔ رائٹ ٹو فریڈم میں اسپیچ ہو گیا، ایکسپریشن ہو گیا، اس کے بعد پریس ہو گیا، اس کے بعد اس رائٹ ٹو ٹریڈ ہو گیا، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ریلیجیس پروفیس، رائٹ ٹو ہیلتھ۔ یہ مختلف قسم کے حقوق ہیں جو کہ وہ بنیادی ہے، جو کہ کسی سے کوئی یہ نہیں چھین سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ اس کو کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی چھین لیتا ہے تو عدالت میں جا کے آپ اس کو دوبارہ لے سکتے ہیں، یہ آپ کا آئینی حق ہوتا ہے۔ اور اگر پاکستان کے آئین میں دیکھیں تو 12 سے لے کر 28 تک کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکلز ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس سے متعلق ہے، جو کہ وہ پارٹ 2 میں انکلوڈ ہے۔ اور جتنے بھی حکومت کے آفس ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، دفاتر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمیں تین مختلف جو بڑے بڑے برانچز آف دا گورنمنٹ ہے، شاخیں ہے، اس میں ایگزیکٹو ہو گیا، لیجسلیچر، جوڈیشل برانچز آف نیشنل گورنمنٹ ہو گئی، یا لوکل گورنمنٹ مختلف قسم کے، لوور گورنمنٹ مختلف قسم کے لیول جو ہوتے ہیں، جو آرگنائزیشن ہوتے ہیں، جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، آفیسز ہوتے ہیں، وہ ہمیں آئین دیتا ہے۔ آئین میں ایک کمن ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں دفاتروں کے لیے جو انسٹیٹیوشن ہے ان کے لیے الگ پورشن ہوتا ہے، انڈیا میں الگ، امریکہ میں الگ، برٹش میں الگ۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے؟ امینڈمنٹ پروسیجر۔ امینڈمنٹ پروسیجر جو ہوتا ہے نا، امینڈمنٹ جو ہوتے ہیں یہ ہر ایک آئین میں یہ کیا ہے؟ کمن ہے۔ حالانکہ امینڈمنٹ کا جو پروسیجر ہے نا، وہ کنٹری ٹو کنٹریز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک طرح کا ہوتا ہے، انڈیا میں دوسری طرح کا ہوتا ہے، امریکہ میں تیسری طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ آئین کا نیچر کیا ہے، مختلف ممالک کے آئین کس طرح ہے، اور اس کے ساتھ جو کمن کانسٹیٹیوشنل فیچرز ہیں نا، وہ کون کون سے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے۔ تھینک یو ویری مچ۔